السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما، أما بعد۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہوا، کرم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جمعے کے دن ہم کو مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمایا۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو بات میں اب آپ کے سامنے کہنے کے لیے آیا ہوں وہ صحیح طریقے سے مجھے بولنے کی، سمجھانے کی اور پھر ہم سب کو کہنے سے، سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندانی تعارف، ایک بنیادی تعارف کروں گا، بیسک انٹروڈکشن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں تھے، ان کا قبیلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ قریش تھا۔ قریش میں بنو ہاشم تھا، بنو ہاشم میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان قریش ہے، قریش میں سے بنو ہاشم کی قبیلہ، اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان چلا، بنو ہاشم سے چلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا مشہور ہے کہ عبد المطلب، ان کا اصل نام ہے شیبۃ الحمد، شیبۃ الحمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام۔ انہاں کو عبد المطلب بھی کہتے ہیں۔ ان کی دادی کا نام فاطمہ بنت عمر بن عائز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام وہب، یہ مدینہ والے، نانا نانی مدینہ، دادا دادی خاندان مکہ والے۔ نانا کا نام وہب اور نانی کا نام براہ، براہ نانی کا نام۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کا نام عبداللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کی نام آمینہ، آمینہ بنت وہب۔ یہ بیسک انٹروڈکشن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کے بارے میں۔ دیکھو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی جو مقصد کے لیے بھیجا ہے، ہم وہ مقصد کو پہچاننا اور وہ مقصد کو حاصل کرنا، جب ہم جا کر اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ ہمارا اصل ہدف ہے آخرت۔ ہم آخرت میں کامیاب ہونا چاہے تو 100% آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنا ہے، ورنہ ہم ناکام ہو جائیں گے، کامیاب ہرگز نہیں ہوں گے۔ دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیٹ میں ہے، امی آمینہ کے پیٹ میں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی آمینہ کو ذرہ برابر بھی
کوئی تکلیف نہیں ہے. یہ بڑا معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تکلیف نہیں ہے کسی قسم کا تکلیف. بھاری ڈھوتیم ہے کنے کا یہ بھی نہیں ہے انہوں کو. حضرت آمینہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ میں ہے، جب عام طور پر جو عمل والے عورتیں رہتے ہیں ان کو تکلیف رہتی ہے جب بچے کو پیٹ میں ڈھوتے ہیں تو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دھوتے اس ٹائم کو امی آمینہ کو کسی طرح کا بوجھ نہیں ہے. انہوں بولے میں ڈھوتی ہے کنے کا بوجھ بھی مجھے نہیں ہے، اصل میں ہلکی ہے، مجھے ہلکا ہے میرا جان کو بولے امی آمینہ. اور مجھے کسی قسم کو تکلیف بھی نہیں ہے، لیکن عمل سے حسنا کو تکلیف رہتی جب بچے کو پیٹ میں دھوتے اس ٹائم کو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کیا بھی نہیں ہے جب پیٹ میں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی آمینہ کو. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت کا وقت ہوا، ڈیلیوری کا ٹائم ہے، اس وقت بھی امی آمینہ کو کیا بھی تکلیف نہیں ہے جی. لیکن ڈیلیوری کے ٹائم پر عورت کتنی تکلیف اٹھاتی بھائی، ہم مردوں کو وہ سمجھ میں نہیں آتا. خود قرآن تعریف کرا عورتوں کو، جو عمل والے عورت رہتے ہیں ان کی تعریف خود اللہ کرا. کتنی تکلیف رہتی کہ بہت زیادہ تکلیف رہتی جب عورت ڈیلیوری کا ٹائم ہوتا ہے. جب ڈیلیوری کا ٹائم ولادت کا بچے کا ولادت کا ٹائم ہوتا ہے اور ٹائم پہ بہت زیادہ تکلیف اٹھاتی ہے عورت کو. بولے تو خود اللہ بولا. اس لیے اللہ کیا بولا اس ٹائم پہ اگر کوئی عورت ولادت کے ٹائم پر ڈیلیوری کے ٹائم پر انتقال ہو گئی تو وہ شرک سے پاک رہی تو شرک زندگی میں کرے نہیں سر کا شرک سے پاک رکھو فرض نبھاتے رہی تو اسے ڈائریکٹ جنت دے تم مئی کو بولے اللہ. یہ بات کہیں کو بولے جی ڈائریکٹ جنت دے ڈال تو مئی کو کہیں کو بولے کیونکہ اللہ کو خود معلوم عورت کتنی تکلیف اٹھاتی جب بچے کا ولادت کا وقت ہوتا ہے تو ڈیلیوری کے ٹائم پہ کتنا زیادہ تکلیف ہوتا ہے عورت کو وہ اللہ کو معلوم ہونے سے اللہ بولا میں اسے ڈائریکٹ جنت دے گا اگر وہ انتقال ہو گئی تو اس وقت، کیونکہ وہ پیٹ میں میری مخلوق کو اٹھاتی ہے. اللہ کی مخلوق نہ ہم پورے کتنا زیادہ تکلیف ہوتا عورت کو. لیکن یہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش کا وقت ہوتے اس ٹائم کو ڈیلیوری کا ٹائم ہوتے اس ٹائم کو امی آمینہ کا ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہے. امی آمینہ کو ذرہ برابر بھی کسی قسم کا تکلیف نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت کے وقت بہت آرام سے ہے امی آمینہ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے تشریف لائے دنیا میں آئے اس وقت بہت کرشمے ہوئے. اس میں چند میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. جب ڈیلیوری کا ٹائم ہوا اس ٹائم کو گندا خون باہر کو آتا اور بہت گندی باس آتی، بہت برا باس آتا عام طور پر. لیکن جب امی آمینہ کا ڈیلیوری کا ٹائم ہوا اس ٹائم کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے اس ٹائم کو گندا خون نہیں نکلا. گندا خون نہیں نکلا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آتے ہیں تو اس ٹائم پہ گھروں میں عورتیں ڈیلیوری ڈالتے تھے نا، اس ٹائم پہ ڈیلیوری ڈالتی سے عورت بھی حیران پریشان ہو گئی. یہ کیا ایسا ہونا کیا کو بول کو جب باس زیادہ رہتا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اس ٹائم پہ خوشبو ہی خوشبو رہتی. سو دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیٹ میں ہے ابھی عمل سے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے تکلیف ہوتا ہے کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ امی جانے عمل سے ہے کتنے مہینے 7 مہینے عمل سے ہے اس ٹائم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابا عبداللہ کا انتقال ہو جاتا 7 مہینے کی عمر میں پیٹ میں ہے ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس ٹائم پہ ابا کا انتقال ہو جاتا. امی آمینہ کا انتقال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
का उम्र 6 साल, 6 साल की उम्र में अम्मी आमिना का भी इंतकाल हो जाता। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा 10 साल तक देख लेते अपने पोतरे को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। बाद में उनका भी इंतकाल हो जाता। इतने तकलीफें पैदाइशी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते आए, इतने तकलीफा उठाते जाए। पहले अपने बाप को दूर कराया, बाद में अपनी मां, बाद में अपना दादा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट में है शम्पो, इना के अब्बा का इंतकाल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा का औरत आको अम्मी आमिना के पास आको बोलते, आमिना क्या तू खुशबू लगाई क्या, तेरे कहने से एक अच्छा खुशबू आता है। कौन तो ऐसा मौके पर खुशबू लगाते क्या, इद्दत के टाइम पर, इद्दत में है टाइम पर खुशबू कौन तो लगाते क्या को बोल को पूछते। जब अम्मी आमिना बोलते कि मैं किसी किस्म का खुशबू नहीं लगाई, मैं जब से मुबारक बच्चा मेरे पेट में आया है उस वक्त से ये खुशबू मेरे अंदर में आती है, मेरे अंदर से खुद ब खुद आती है को बोले। कहते क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब है तो पेट में है कि अमल से है कि अम्मी आमिना जब से चुना के अंदर से खुशबू आना शुरू हो गई। जब पैदाइश के टेम्पो भी छुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, एक ही खुशबू फैल गई पूरा। वो टेम्पो तौरात और इंजील के इल्म रहने वाले तलाश करते सो। क्या वो आखिरी नबी के तलाश में यहूदा, नसराना और ईसाइया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में रहते सो, आखिरी नबी की तलाश में। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विलादत का टाइम पे तुमको अम्मी आमिना के डिलीवरी के टाइम को वो तौरात और इंजील के आलिमा लोग तलाश करते रहते। एक बड़ा दुनिया में बहुत बड़ा अजीब सा करिश्मा होने वाला है जो आखिरी नबी का को बोल को कौन अमल से को बोल को देखते देखते तलाश करते गए तो आखिरी अम्मी आमिना के पास आते अलग। डिलीवरी का टाइम में और औरतें भी अमल से रहते, लेकिन वो लगा का डिलीवरी का टाइम नहीं है। एक ही औरत जो अमल का टाइम है वो कौन है, अम्मी आमिना का। ये लोगों को मालूम हो जाता इनसे आखिरी नबी पैदा होने वाले, क्योंकि वो लगा तौरात में इंजील में पढ़ चुके हैं जो निशानियां अल्लाह ताला पहले छे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने से पहले छे पूरे निशानियां बता डाला, आखिरी नबी की निशानियां क्या क्या होते करने का। वो लगा किसके पास है तो तौरात का इल्म है, इंजील का इल्म है कि वो लगा वो पूरे निशानियां देख को लगा को मालूम हो गया। अम्मी आमिना के पेट में पैदा होते सुनो मामूल इंसान नहीं है तो बोल को आए आखिरी नबी। इनके आने से पहले से पूरा इंतजाम कर डाला अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अभी ना पैदा हुए इस टाइम को ऐसा अजीब सा एक करिश्मा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए इस टाइम को एक अजीब सा करिश्मा हुआ। एक ही पूरा लाइट है जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए ना, वो रूम में पूरा एक रोशनी आ गई जी। पूरे लोग हैरान परेशान हो गए, इतना बड़ा रोशनी कहां से आती है, क्या हुआ वो बोल को लोगों को मालूम हुआ क्योंकि एक अजीब सा वाकया हुआ जिसकी वजह से पूरा इतना बड़ा रोशनी फैल गई आज को बोल को। कई को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हो, जब बीच पैदाइश हुई, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदाइश हुई तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर बाजू रखे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करे मालूम, बच्चा जब करे पैदाइश हो बच्चा फिर सकता नहीं, मुश्किल फिरना इधर उधर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फिर को सजदे में चले गए। देखो सुबहान अल्लाह कितनी बड़ी बात है। देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डाले तो वह बाजू के फौरन पीछे पलटी मार रहा को सजदे के पोजीशन में चले गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो कितनी बड़ी करिश्मे, और बहुत करिश्मे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। मैं इंशाअल्लाह अगर कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह पूरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान के बारे में और इनका पूरा वाकया बयान करूंगा। और अब सिर्फ हमारा मकसद देखना है। आज हमारा रबीउल अव्वल है, रबीउल अव्वल में एक है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश है, और दूसरा इसी महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफात का वाकया भी है। इस दुनिया से गए सो भी यही महीने में।
किसे है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में आने का खुशी नहीं है कि मैं समझता हूं कि वो ईमान वाला नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी नहीं है, सुने, ये उन्हें ईमान वाला नहीं है, असले उसके अंदर ईमान ही नहीं है। क्योंकि पूरे नबियों का सरदार, जिसके वजह से अल्लाह ताला बोलता है मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से जो पूरी कायनात को पैदा करे, अल्लाह कहीं को पैदा करे इस पूरी कायनात को, ये के कुरान में 20/7 पारे में अल्लाह बोलता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैं जिन्नातों को और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ मेरी इबादत के लिए पैदा करूंगा बोल को बोले। और हदीस में क्या बोले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या फरमाए, अल्लाह ताला मेरे वजह से छे पूरी कायनात को पैदा करे तो बोल को बोले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आने का, दुनिया में आने तशरीफ लाने की खुशी कोसा मुसलमान को नहीं है कि उन मुसलमान ही नहीं। लेकिन हमें खुशी में इतना ज्यादा दीवाने भी नहीं बन जाते, वैसा को बोल को हमें इतना खुशी में ज्यादा हो जा को इसी महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफात भी हुआ, ये वफात को भी हमें भूल नहीं जाते। और ऐसा नहीं होता कि हमें वफात के गम में इतना ज्यादा नहीं होते, बल्कि एतदाल से काम करते। कहते क्या, एतदाल, दरमियानी लिहाज से, उधर इतना ज्यादा खुशी भी नहीं होते, वैसा को बोल को इतना ज्यादा गम भी नहीं होते। खुशी है हम ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद को कौन है तो देखो, वो मकसद को हासिल करे कि उन कामयाब जी। अब देखो असल मकसद क्या हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आने का मकसद क्या हो, पहले ये पहचानना। जो कुछ भी आज दुनिया में होता है वो सही नहीं होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तालीमात नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दीन नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले, ये कि मैं तुम्हें दो चीजें देखो जाता हूं, ये दो चीजें तुम्हें घट्टू पकड़ ले को, ये दो कुछ फॉलो होना कबूल को बोले। उसमें सबसे पहले बोले किताबुल्लाह, ये तो अल्लाह की किताब कुरान को पकड़ो, कुरान में कैसा है कि वैसा जिंदगी गुजारना। दूसरा मेरी बातों को कहते क्या, मैं बोलो सो बात हदीस है, और मेरे सहाबा करे सो कामा को तुम्हें फॉलो करना, मेरे सहाबा नहीं करे सो कामा को तुम्हें करे जानी को बोल को बोले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हज्जतुल विदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी खुतबा है, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात बोले, एक अल्लाह की किताब को कुरान मजीद को पकड़ो, दूसरा मेरे सहाबा को पकड़ो। मेरे सहाबा कौन से कामा है तो करे कि वो तुम्हें करना, कौन से कामा है तो मेरे सहाबा नहीं करे कि वो कामा तुम लेगा करना ना को बोल को बोले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज जो कुछ भी मिलादुन नबी के नाम के ऊपर हो रहा है, इसमें कुरान और हदीस से कोई सा भी साबित नहीं है। जो कुछ भी आज होता है मिलादुन नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश, हाँ हम ना खुशी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए दुनिया में तशरीफ है, लेकिन जो काम वो लेबल लगा के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का लेबल लगा के जो कामा करते हैं, वो कामा कुरान और हदीस से साबित नहीं है, ना सहाबा करे। सहाबा की जिंदगी में कितने बार मिलाद आया, आप रबीउल अव्वल आया, लेकिन एक बार भी सहाबा आया। आज हमें करते हैं सो कामा कब भी नहीं करे, वो लगा नहीं करे सो कामा हमें कहीं को करना, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले वो लगा नहीं करे सो कामा तुम्हें लगा करना ना को, मेरे सहाबा नहीं करे सो कामा को हमें कहीं को करना वो कामा। हम ना असले नबी क्या बोले, मैं आए सो मकसद को फोकस करो, मैं कहीं को आयम करने को वो देख को उसे फॉलो करो, जब मुझे भी खुशी को बोल को बोले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। असल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए सो मकसद क्या हो, मकसद क्या हो, पूरी इंसानियत की तरफ है, पूरी मखलूकात को दीन की दावत दी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मकसद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानना और मकसद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हमें अमल करना। उन्होंने आए से मकसद क्या हो, उन्होंने कहीं को आए, उन्होंने रीजन क्या हो दुनिया में आने का, अल्लाह के दीन को गालिब करे। कैसा दीन हम ना दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम ना दिए। सो अल्लाह जहां खुश है वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश है, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज है वहां अल्लाह भी नाराज है। हम ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी है। एक तरफ है अबू लहब को रखो, एक तरफ अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को रखो, ये दोनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत खास आदमी, ये दोनों। अबू लहब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खास चाचा, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी पहले से। ये दोनों को सामने रखो,
اس میں ایک جنو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مقصد کو فوکس کر کو مقصد کو حاصل کرے، دوسرا انہیں مقصد کو بھلا ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے اس ٹائم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو لہب بہت خوشی منایا۔ کیسا خوشی مانو، وہ ٹائم کو پیسے خرچ نہیں کرتے سو، لیکن ابو لہب پیسے خرچ کرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے کو بول کو خوشی میں، ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوا کو بول کو، میرا بھائی کا بیٹا پیدا ہوا کو بول کو خوشی میں پیسے خرچ کرا۔ کون ہے؟ ابو لہب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص چاچا، پیسے خرچہ کرا۔ دیکھو کیا کرا معلوم، ایک عورت کو آزاد کرا، ایک غلام عورت ہے تو غلام کو آزاد کرا۔ کئی کو آزاد کرا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے کو بول کو خوشی منایا، خوشی منایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی منایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے سو مقصد کو بھلا ڈالا، انہیں مقصد کو حاصل کرا نہیں، انہیں مقصد کو بھلا ڈالا، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے سو دین کو، اسلام کو قبول کرا نہیں، انہیں اس کا سے انہیں ناکام ہو گیا۔ اس کا سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں 3 پارے میں سورہ لہب اتارا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ یہ پورا سورت اتارا اللہ تعالیٰ قرآن میں، سورہ لہب کئی کو اتارا ہے، یہ ابو لہب کے بارے میں اتارا ہے اللہ تعالیٰ پورے، یہ ابو لہب ہے اور اس کی خاص طور پر اس کی بیوی، اس کی گھر والے جہنم کی آگ میں، ایسی جہنم کی آگ میں، بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کرتا ہوں میں کو بول کو بولا، اس کا مال پورا اسے نقصان میں ڈال ڈالا، پورا اسے جہنم کی آگ میں پھینک ڈالتا ہوں، بھڑکتی آگ میں کو بول کو بولے اللہ، کہیں کو بولے اللہ نبی عائشتم کو دنیا میں خوشی منایا نا، پھر نیچے غلام کو آزاد کرانا، پیسے خرچہ کرانا، پھر قرآن ہے اللہ کئی کو ایسا بیان کرتا ہے، کئی کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے سو مقصد کو بھلا ڈالے، آج جب وہ خوشی منایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لائے، وہ اسلام کو قبول کریا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی کو آئے مقصد کیا ہو، اسلام لے کر آئے، دین لے کر آئے، اللہ کا دین، وہ دین کو مقصد کو بھلا ڈالا ابو لہب۔ ایک طرف دیکھو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے جانتے، انہیں خوشی منائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقصد کو بھلائے نہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے آج انہوں کو ہمیں عزت دیتے ہیں، ابو بکر صدیق کو بول کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ابو لہب کو تانے دیتے ہیں، اسے گالیاں دیتے ہیں ابو لہب کو۔ کل کو سورہ لہب میں اللہ خود فرمایا نا، مقصد کو بھلا ڈالا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقصد کو بھلائے نہیں، ہر موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے تکلیفیں اٹھائی بھائی، طائف میں پتھرا مار مار کو خون کر ڈالے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہوں کا دانت مبارک شہید ہو گیا، اپنی بیٹیاں انتقال ہو گئے، بچپن میں باپ چلے گئے، حضرت امی آمینہ کا انتقال ہو گیا 6 سال کی عمر میں، دادا کا انتقال ہو گیا 10 سال کی عمر میں، کوئی بھی نہیں یتیم، پھر بھی اللہ کے دین کو غالب کرے، کتنے تکلیفیں اٹھائے۔ جب طائف والے مار مار کو خون کرے تو جبرائیل علیہ السلام کو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اجازت دیے تو 2 پہاڑوں کے بیچ میں لگا کو بند کر کو ختم کروا کو لگا کو بولے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے، ہمارے آواز کو سوچ کو، نہیں میں رحمت بن کر آیا ہوں، میں یہ لگا کو پر عذاب بن کر نہیں میں آیا ہوں، مجھے امید ہے یہ لگا نہیں تو بھی یہ لگا کہ آئندہ نسل والے اسلام قبول کرتے کو بولے۔ کتنے تکلیفیں اٹھائے ہمارے واسطے، ہر قدم پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی کا ساتھ دیے، اپنا جان مال سب کچھ اللہ کے راستے میں نبی کے سامنے قربان کر دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک طرف ابو بکر صدیق ہے، ایک طرف ابو لہب ہے، ہمیں اب فیصلہ کر لینا ہمیں کس کی طرف کھڑنا، ہمیں ابو لہب کی طرف کھڑنا کیا نہیں ابو بکر صدیق کی طرف کھڑنا کیا۔ ہمیں ابو لہب کی طرف کھڑے کرتے تو ہمیں ناکام ہو گئے، ابو بکر صدیق کی طرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہمیں کھڑے کرتے تو ہمیں کامیاب ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو ہمیں پہچانے،
وہ مقصد کو ہمیں حاصل کرے. میرے نبی کو خوشی کس بات کی ہوتی ہے؟ جب مسلمان پورا کا پورا اپنی دین کے اوپر چلتا ہے, جب میرے نبی کو خوشی ہوتی ہے. اللہ کی دین کے اوپر چلتا ہے جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اللہ کی خوشی میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز روزہ لے کر آئے, اس میں اللہ کے نبی کی خوشی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیر کے دن روزہ رکھتے سو معلوم. صحابہ پوچھے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کئی کو پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں کب تک؟ تو میں پیر کے دن ہی پیدا ہوئی ہم سب کو بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اسلام میں کبھی روزہ اور عید ایک جگہ جمع نہیں ہوتے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا ہوئی سو روز کو بول کو پیر کے دن روزہ رکھتے سو. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تکلیفہ کئی کو اٹھائے, اپنی امت کے واسطے اٹھائے. ہر قدم پہ میری امت میری امت میری امت تڑپے روئے, کتنے بار کتنے تکلیفہ اٹھائے کئی کو ہمارے واسطے, اس امت کے واسطے. کئی سی امت ہے ان کے جانے کے بعد ہی انہوں کی سنتوں کا مذاق اڑانا, ان کا مقصد کو بھلا ڈالا, اسی امت کے واسطے کیا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ حساب روئے سو, رو رو کو دعا مانگتے سو, یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت. دنیا میں بھی رو رو کو دعا مانگے. جب دنیا سے جانے کا وقت آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت, آخری ٹیمپو, ہر ایک جنا دنیا سے جاتے ٹیمپو اپنے گھر والوں کو یاد کرتا, اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچتا. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچے نہیں. میری امت کو بول کر اس ٹائم کو بھی اپنی امت کے بارے میں سوچے. جب قیامت قائم ہوگی اس وقت بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, پورے لوگ نفسی نفسی کا عالم ہوگا, اس وقت بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری امت میری امت میری امت کو بول کر دعا کرتے. ایسے نبی کا سنتوں کا دھجیاں اڑاتے ہیں, ہمیں مذاق اڑاتے ہیں, ان کا مقصد کو بھلا ڈالے. ہمیں ابھی کئی کو ہمیں زندہ رہنا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھی آج لوگوں کو معلوم ہے, بہت سارے لوگوں کو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بہت لوگ محمد کہتے, نہیں محمد نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا خاندان کے بارے میں بھی معلوم نہیں, ان کا دادا کا نام مان لیا, امی ابے کا نام مان لی, دادا دادی کا نام مان لی, نانا نانی کا نام بھی مان لیا. ایسے مسلمان ہیں دنیا میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اللہ کی خوشی میں ہے. سب سے پہلے نماز اسلام میں ایمان والے میں کافر میں فرق کرنے والی چیز کیا تو ہے کہ تو نماز ہے. نماز پڑھتا ہے کہ تو ایمان والا, نماز نہیں پڑھتا ہے کہ تو ایمان والا نہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. صحیح بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو, عشق رسول ہمارے رگوں میں دوڑتا ہے تو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں, پیار اور محبت ہمارے دلوں میں سچ میں ہے تو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سے کاما سی ہے تو خوش ہوتے کہ وہ کام آج ہمیں کرتے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بولے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے کو بول کو. پھر صحیح بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور پیار ہمارے دلوں میں ہے تو آج ہمیں نمازہ پڑھتے سو, آج ہمیں نمازی بنتے سو. کئی کو کہتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بولے میری آنکھوں کی ٹھنڈک مجھے, آنکھوں کی ٹھنڈک کوسا کرتے تو میری نماز کو بول کو بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ہونے سے آج ہمیں پہچاننا, ایک طرف ابو لہب ہے, ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہمیں کس کے طرف کھڑنا کرنے کا ہمیں سوچ لینا. قرآن و حدیث میں نہیں ہے وہ عمل ہمیں نہیں کرنا. ہمارے نبی آخری حج کے ٹائم کو آخری خطبہ دیے اس ٹائم کو بولے جو کام میرے صحابہ کرے وہ تمہیں کرنا, میرے صحابہ نہیں کرے اسے کام تو ملا گا کرنا نہ کو بول کو بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں دیکھنا صحیح بھی ہمارے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے نہیں تو انہوں کا مقصد کیا ہوگی پہچاننا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کئی کو آئے, کیا مقصد لے کر آئے انہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص چاچا ابو لہب خوشی منایا, لیکن انہیں ناکام کئی کو ہوا. قرآن کئی کو اسے اس کے گھر والوں کو بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ میں ڈالتا ہوں بول کو بولتے ہیں. دیکھنا ہمیں کئی کو ایسا ہوتا ہے کرنے کا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کئی کو اونچا مقام ملا کرنے کا ہمیں دیکھنا. مقصد کو کون بلایا, مقصد کو کون حاصل کرا, ہمیں یہ پہچاننا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے سو مقصد کو پہچان کو, مقصد کو ہمیں حاصل کرنا. جب ہمارے نبی بھی خوشی ہوتے ہیں ہمارے سے, جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو ہمارے نبی ہمارے سے خوش ہوتے, ہمارے سے گلے لگاتے. جب ہمارے نبی کو خوش ہونے کا کام کرے تو اللہ خوش ہونے کا کام ہمیں کرے تو
ہمارے نبی بھی خوش ہوتے ادھر ہے، ادھر اللہ بھی ہمارے سے خوش ہوتا. وہ کام کرنا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اس دین کو اپنانا، سینوں میں لگانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اس سنتوں کے اوپر عمل کرنا، ان کی سنتوں کو زندہ کرنا، ان کی سنتوں کی مذاق اڑائی جائے. داڑھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کی مذاق اڑاتے ہیں آج مسلمان داڑھی بڑھانے میں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذاق اڑاتے ہیں، یہ داڑھی کا مذاق نہیں اڑاتے ہیں، سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذاق اڑاتے ہیں، کیونکہ یہ ہمیں ہماری خود راضی کی وجہ سے رکھنا نہیں. ہمارے نبی بولے میری سنت رکھو میں رکھو کو بول کو، میرے نبی بولے میں رکھو بتاتا ہے میری سنت ہے تمہیں رکھو کو بول کو حکم دیے، ہم نے آرڈر دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہونے سے ہمیں رکھتے ہیں. نمازہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے میں نمازہ لے کر آئے ہوں 5 نمازہ، میری امت تمہیں پڑھنا ہے سوچے کو بول کو بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں پڑھنا آج، ہمیں مقصد کو حاصل کرنا. خلاصہ یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کئی کو آئے کہ ہم مقصد لے کر آئے، اور مقصد کو پہچان کو، مقصد کے اوپر ہمیں عمل کرنا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے سو مقصد کیا کرنے کا پہچان، جس سے ہمیں کامیاب ہوتے اور اللہ بھی راضی ہوتا ہمارے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوتے. ہمارے نبی کی ناراضی ہم نہ خوشی کیا بولے، ہمارے نبی ہم نہ ہمارے سے راضی نہیں ہے تو ہم نہ وہ خوشی ہرگز نہیں ہے، وہ خوشی نہیں ہم نہ، ہمارے نبی ہمارے سے راضی ہے تو کتنی بڑی خوشی بات ہونے سے ہمیں پہچاننا، وہ سے باتیں سے ہمارے اللہ راضی ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے. وہ پہچان کو ہمیں وہ کاما کرنا کریں گے نا بھائی انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے سننے سے زیادہ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مقصد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.